تمام میرے بہن بھائی بزرگ دیکھنے والے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسا اسم اعظم بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں اللہ کی رحمتوں میں بندہ آ جاتا ہے۔ چاہے اس پر قرض ہے، چاہے مرض ہے، چاہے بے حد پریشان ہے، کوئی ایسی حاجت دل میں لے کر بیٹھا ہے، دل میں تمنا ہے، نوکری یا نوکری میں ترقی، درجات میں بلندی، یا کوئی ایسا کام جو اس نے کروانا ہے جو نہیں ہو رہا، تو دوستو، جو بہنیں ہماری بے حد پریشان ہیں، چھوٹے موٹے کاموں کو لے کر تکلیف میں ہیں، تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جہاں پر آپ تھے وہیں رہ جائیں گے۔ دوستو، ایک جگہ میں نے پڑھا، ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے، اور زوروں کا تار رو رہا ہے، گھبرا رہا ہے، التجا کر رہا ہے، رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے فلاں تکلیف میں ہے، اے اللہ مجھے فلاں تکلیف ہے، اے اللہ مجھے فلاں تکلیف ہے، اے اللہ مجھے فلاں حاجت ہے، اے اللہ میری وہ حاجت کیسے پوری ہوگی؟ اے رب کائنات، تیرے سوا کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو دوستو، وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب تھوڑی دیر وہ بزرگ اس کو دیکھنے لگے تو اس کو بڑا ترس آیا۔ وہ اس نوجوان کے پاس گئے اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے اپنا درد بیان کیا، بزرگو، میری فلاں حاجت ہے، میں مدت سے پریشان ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، میں قرضے میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، اور خاص کر ایسی حاجتیں بندے کی ہوتی ہیں۔ آج کل انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار ہو، اس کو اچھا کاروبار مل جائے، رزق مل جائے، کم از کم اتنا ملے کہ گھر میں باعزت رہ سکے، باعزت کھا سکے۔ اگر اس پر کوئی ذمہ داری ہے بیٹیوں کی، بیٹوں کی، والدین کی، بیوی کی، بہن کی، وہ ادا کر سکے، وہ ان کو اچھا لباس پہنا سکے، رہنے کے لیے اچھا ذاتی مکان ہو۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے، اس کا بنیادی حق بھی ہے۔ نصیب تو اپنا اپنا ہے، اور جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے، لیکن دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تو بزرگ نے کہا، تو نہ گھبرا، میں تجھے ایک ایسا اسم اعظم بتاتا ہوں، ایسی دعا بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے تیری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تیرے قرض اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تیری شادی کروا دے گا۔ اگر تو رزق پر بے پناہ اضافہ چاہتا ہے، اللہ تجھے رزق دے گا۔ تو بیٹا، یہ اسم اعظم پڑھا کرو، یہ اسم اعظم آپ کو بتاتا ہوں دوستو، اور یہ اسم اعظم ہر فرقے والا بندہ سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور لاکھوں حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اجازت کے لیے کومنٹس میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو، ان بزرگ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ بیٹا، کیا تجھے وہ اسم اعظم نہیں پتا؟ یہ آپ دیکھیں، آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اے بلند و برتر، اے عظمت والے، اے سب کچھ جاننے والے، اے حلم والے، اے اللہ، بے شک آپ بادشاہ ہیں، قدرت والے ہیں، جو بھی کام چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے دونوں جہانوں میں سعادت مند بنا دے۔ اے اللہ، میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ دعا آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو صرف 33 مرتبہ نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ یہ عمل آپ نے 11 دن انشاءاللہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ رب کی عطا سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد ہوئی تھی اس دنیا میں اس کے صدقے انشاءاللہ میرے رب کی مہربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ دل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چلتے پھرتے بھی نہیں کر سکتے تو اس دعا کو نماز کے بعد 33 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف لازمی پڑھا کریں۔
یہ عمل کم از کم 11 دن ورنہ 21 دن کریں۔ یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے اس میں اعظم ہے۔ وہ نوجوان بتاتا ہے کہ میں نے جب یہ عمل کیا میرے کھیتوں میں ہریالی ہی ہریالی آ گئی، میری دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور وہ بہت فائدہ ہوا۔ اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے کہ جتنا اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔